بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ایک عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے۔ جنوں، انسان، شیاطین، پرندوں سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا بھی علم آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 53 سال کی عمر پائی اور 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بنے اور 40 سال تک سلطنت تخت پر فائز رہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا اور ہوا پر چلتا تو تمام پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور آپ کے ساتھ 1000 فوجی تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام تھا آصف جاہ، اور ایک طرف جنوں کا لشکر اور جانوروں کا لشکر تھا اور اوپر پرندے اڑ رہے تھے۔ یہ لشکر سلیمانی پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ چونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ مادہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت ہی خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنے ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم پھر رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولنے لگی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اڑتے دکھائی دینے لگے۔ جلدی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ میلوں دور سے چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن آپ تک یہ اس چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی آواز سن کر مسکرائے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت اسی طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے اس چونٹی ملکہ نے کی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی ہے، وہ یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ پھر آپ نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پوچھا، اے ملکہ چونٹی، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ کہیں بے خیالی میں آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں، وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا تھا۔ اس چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔